الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر ڈالا۔ صدر عالی مقام، حکم صاحبان اور سامعین کرام، میری تقریر کا موضوع ہے معاشرے کی اصلاح میں مسلم نوجوانوں کا کردار۔ حضرات، معاشرہ مختلف افراد، خاندانوں، قبیلوں اور قوموں سے تشکیل پاتا ہے۔ ایک گاؤں کا معاشرہ ہوتا ہے، ایک شہر کا، ایک شعبے کا بھی معاشرہ ہوتا ہے اور ایک پورے ملک کا۔ زیادہ وسیع تناظر سے دیکھا جائے تو پوری دنیا ایک معاشرہ ہے اور تعلق مالا و تعلق ماناس اس کے دو محور ہیں جن کے گرد اصلاح کی چکی گھومتی ہے۔ آئیے ذرا تاریخ کے جھانکے میں جھانک کر دیکھیں، جب مسلم نوجوان اِنَّا أُرِيدُ إِلَّا إِسْلَامَ اسْتَسْدُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ کا پرچم لے کر اٹھے تو معاشرے میں کیسا انقلاب آیا، اور جب انہوں نے اس فرض منصبی کو چھوڑ دیا تو معاشرے کا کیا حال ہوا۔ حاضرین بزم، ایک وہ وقت تھا جب مسلم نوجوانوں نے پوری دنیا کے اندر ایک انقلاب عظیم کا برپا کر دیا تھا۔ وہ لوگ عرب کی وادی غیر زرہ سے نکل کر اطراف عالم پر چھا گئے۔ چین سے لے کر فرانس کے دریائے لبہار تک اسلامی کا پرچم لہرا رہا تھا۔ دست تو دست دریا بھی نہ چھوڑے، دست تو دست دریا بھی نہ چھوڑے، ہم نے بحر ظالمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ ہم نے کا مشدق وہ ہم ہی تھے جنہوں نے فتح قسطنطنیہ کے وقت نوائے شہر کے اندر پہاڑوں پر جہاز چلائے۔ وہ ہم ہی تھے جن کے گھوڑوں کی نسوں کے ضربوں سے کوہستان کے پتھراغ انگیلتے تھے۔ وہ ہم ہی تھے جن کے مذاکیوں کو فرانس کے لبہار عقیدت سے چومتے تھے۔ وہ نوجوان ہی تھے جنہوں نے ایران و عراق کے تاج شہنشاہوں کی پنکھڑیاں نوچ ڈالی اور وہاں بھی اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ وہ نوجوان ہی کا کارواں تھا جس نے رومیوں کو شام سے نکال کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معزز زمین امانت مسلمانوں کو سپرد کی۔ وہ نوجوان ہی کی جماعت تھی جس نے فرعون کی سرزمین وادی نیل کے رومن شہنشاہوں کو اپنی گھوڑوں کی ٹاپوں سے رون ڈالا اور عثمانی حکومت سنبھال لی۔ وہ نوجوان ہی تھے جنہوں نے معاشرے کی اصلاح کے لیے دست میں، کوشار میں، حاضر میں، موج کے آغوش میں، بلکہ چین کے شہر بلکہ مرائش کے بیابانوں میں صدائے توحید بلند کی اور وہاں صلاح معاشرہ کی کرنیں بکھیر دی اجانے، کبھی یوروپ کی کلیاؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے شہراؤں میں۔ شان آنکھوں میں ناجستی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ اس کے برعکس جب مسلم نوجوانوں کے کارناموں کا فقردان ہوا تو وہاں کا معاشرہ بگڑتا چلا گیا۔ آپ دیکھیں گے کہ روم جیسی سلطنت کا پوری دنیا میں ڈنکا بجتا تھا، لیکن جب وہاں کا معاشرہ بگڑا تو ہرکل جیسا لائق تبدیل بھی روم کو نہیں بچا سکا۔ یہی ایران میں ہوا۔ ایران نے اپنا سکہ پوری دنیا میں جما لیا، لیکن جب وہاں کا معاشرہ بگڑا تو یزدگرد جیسا مشکل مزاج بادشاہ اور رستم جیسا تجربہ کار فوجی بھی بے بس نظر آئے۔ یہی بغداد میں ہوا۔ بغداد میں عباسی خلافت کی توتی پوری دنیا میں بولتی تھی۔ خوارزم شاہ کی سلطنت روئے زمین کی سب سے بڑی سلطنت سمجھی جاتی تھی، لیکن جب وہاں کا معاشرہ روح سے خالی اور اخلاق سے عادی ہوا تو تاتاریوں کا سیلاب کسی سے روکے نہ رکا اور سینکڑوں برس کا تہذیب و تمدن خاک میں مل گیا۔ زیادہ دور کیوں جائے، دوسری جنگ عظیم کی روشنی میں فرانس کو دیکھے۔ جب اس نے اپنی معاشرتی قوتی کھو دی تو نیپولین جیسے جذن کے ہوتے ہوئے بھی اسے اتحادیوں سے رحم کی بھیک مانگنی پڑی۔ یہی اٹلی میں ہوا۔ جب اٹلی نے اپنی معاشرتی قوتی کھو دی تو نیپولین مسلم کے قابلات اور نازیوں کی امداد بھی اٹلی کو کھوکھلی سوسائٹیوں کے مقابلے میں نہ جما سکی۔ اگر یہ سچ ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ کون ہے جو ان خطرات کا مردانہ دار مقابلہ کر سکتا ہے؟ یقیناً اس کا مقابلہ وہی مسلم نوجوان کر سکتے ہیں جن کے پاس قرآن و سنت کا علم ہو، جن کے پاس الہی نظام کنجی ہو، جن کے پاس عقیدے کی درستی ہو، جن کے یہاں عمل صالح سے وابستگی ہو، جن کے پاس دینی بیداری، خودداری اور اس شریعت سے جذبہ وفاداری ہو۔ ایسا نوجوان ہی سسکتی بلکتی انسانیت اور دم توڑتے ہوئے معاشرے کی اصلاح کر سکتا ہے۔ چمن کے مالی اگر بنا لے موافق اپنی شہراب بھی، چمن کے مالی اگر بنا لے موافق اپنی شہراب بھی، چمن میں آ سکتی ہے روٹھی ہوئی بہراب بھی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔